میں آپ کو اپنی کئی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ جب حیوانیت کسی پر سوار ہو جائے تو انسانی رشتے ناتے اسی طرح دفن کر دیے جاتے ہیں جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے اور اندر کا وحشی انسان بیدار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ میں جس تھانے میں ایسائی تعینات تھا، اس علاقے میں ایک عورت قتل ہو گئی۔ مجھے تفتیش کے لیے جانا پڑا تھا۔ لیموں کے باغ میں سے گزرتے ہوئے، پانی کے کھال پر چلتے ہوئے وہ جگہ سامنے ہی سے نظر آ رہی تھی جہاں رکھوالے کی کٹھیا یا پھر جھوپڑی نما گھر بنا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا۔ کھلی فضا میں ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ قتل کی اطلاع دینے کے لیے اسی باغ کا ایک رکھوالا تھانے آیا تھا اور میرے تھانے والے اسے میرے گھر لے کر آ گئے تھے۔ میں صبح ہی صبح گھر والے کپڑوں میں اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ جھونپڑی کے پاس آ کر کھالا بہت چوڑا ہو گیا تھا اور اس کا وہ کنارہ جس پر میں اور رکھوالا چڑھ رہے جھونپڑی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ نیچے اترنے کے لیے اس کے ساتھ ڈھلوان بھی بنی ہوئی تھی جو بالکل جھونپڑی کے دروازے کے سامنے جا کر ختم ہوتی تھی۔ میں ڈھلوان سے اتر کر دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لیموں کے درختوں اور پھل کی خوشبو ہر طرف ہی بکھری ہوئی تھی۔ گہرے سبز پتوں والے درخت لیموں کے پھل سے لدے ہوئے تھے۔ مختلف پرندوں کی آوازیں ماحول کو بڑا ہی خوشگوار بنا رہی تھیں، لیکن میں جس کام کے لیے یہاں آیا تھا وہ بڑا ہی ناخوشگوار تھا۔ رکھوالا میرے پاس کھڑا تھا اور مجھے باغ کی فضا میں گم دیکھ کر میرے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کوے کی کرخت آواز آئی اور میں ماحول کے سیر سے آزاد ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں یہاں کس کام سے آیا ہوں۔ سیر و تفریح کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں نے رکھوالے کو اشارہ کیا کہ جانا کدھر ہے۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر جھونپڑی نما کمرے کے لکڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جھونپڑی کے اندر قدم رکھا۔ اس کی پچھلی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی جس میں سلاخیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ دن کی روشنی اس کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں اور اس پر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں قریب ہو گیا۔ لاش کے بازو اور ٹانگیں کھلے پڑے تھے۔ نیچے بچھی ہوئی دری ٹانگوں کے نیچے کٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ مرنے والی تڑپتی رہی تھی۔ اس نے بستر پر ایڑیاں رگڑی ہوں گی اور بازو بھی ادھر ادھر چلائے ہوں گے۔ سر کے بال خون میں لتڑے ہوئے تھے اور تکیہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ قاتل نے اس کے سر پر کسی چیز سے لگاتار وار کیے تھے اور ایک آدھ ضرب لڑکی کے منہ پر بھی لگی ہوگی، کیونکہ اس کا ایک طرف کا رخسار پھٹ گیا تھا اور منہ کا یہ حصہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر پر لگائے جانے وار ہی بظاہر اس کی موت کا سبب بنے تھے۔ قتل رات کسی وقت ہوا تھا۔ میں نے لاش کا بازو پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی پر وہ اکڑ چکا تھا۔ میں نے رکھوالے کو آواز دی کہ ادھر آؤ۔ کوئی نہ جواب پا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرے میں صرف میں تھا۔ رکھوالا شاید باہر ہی کھڑا تھا۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا، وہ باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اٹھ کر اندر آ جاؤ۔ وہ آ تو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس لاش پر کوئی کپڑا ڈال دو اور بتاؤ کہ یہ ہے کون، تم جانتے ہوگے۔ میں نے راستے میں اسے کوئی جرح نہیں کی تھی۔ اس طرح اگر کوئی خود مجرم ہو تو وہ بیان گڑھ لیتا ہے۔ یہ شرما لکڑی والے کی لڑکی ہے ساکشی۔ تم نے اس کے باپ کو اطلاع دی؟ وہ تو پہلے ہی اسے تلاش کر رہے ہوں گے کیونکہ لگتا ہے کہ رات یہ یہیں رہی ہے۔ میں شرما کے گھر نہیں گیا۔ میں رات کٹیا میں نہیں تھا، باہر تھا۔ صبح کسی وقت آیا تو یہ جو کچھ ہو چکا تھا، میں سیدھا آپ کی طرف ہی نکل آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ شرما کو جا کر اطلاع کرے، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور کوئی آدھ پون گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا موٹا اور گنجا آدمی اور ایک عورت تھی۔ وہ بھی مرد کی طرح بھاری جسم کی تھی لیکن آدمی سے بہت کم عمر لگتی تھی۔ آدمی تو روتا ہوا آ رہا تھا لیکن عورت بالکل ہی چپ تھی۔ رکھوالا انہیں لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں باہر کھالے کے کنارے زمین پر کانس پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ کمرے کے اندر جائیں۔ وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ وہ مرد لاش کے سرہانے
زمین پر بیٹھا بہت بری طرح رو رہا تھا، اور وہ عورت پائنتی کی طرف کھڑی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، صرف اس کے چہرے پر پریشانی دکھتی تھی، اور وہ لاش کے قریب اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی۔ مجھے بڑا ہی عجیب و غریب لگا۔ یہ لڑکی کی ماں ہے، اسے تو رو رو کر ہلکان ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح باپ رو رہا تھا۔ میں نے رکھوالے کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر میں نے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ رکھوالا، جس کا نام چونی لال تھا، کہنے لگا وہ آدمی تو شرما ہے اور عورت اس کی پتنی ہے، یعنی وہ مرنے والی کی ماں تھی۔ میں نے چونی لال سے کہا کہ تم یہیں رہنا، میں آدمی بھیجتا ہوں۔ میں باغ سے نکل کر تھانے چلا گیا اور وہاں سے سپاہی بھیجے کہ وہ باغ سے جا کر لاش یہاں پر تھانے لے آئے، اور وہاں موجود مرد اور عورت کو بھی۔ واپس تھانے آ کر میں شرما کے رویے اور اس کی بیوی کامنی کے رویے پر غور کرنے لگا۔ شرما تو بیٹی کی لاش دیکھ کر بہت بری طرح رو رہا تھا، جبکہ کامنی بالکل ہی خاموش کھڑی تھی۔ اسی لیے میں نے کٹیا سے باہر آ کر چونی لال سے کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، حالانکہ وہ مرنے والی کے ماں باپ کو ہی تو بلانے گیا تھا۔ جس عورت کی جوان بیٹی قتل ہو کر اس کے سامنے پڑی ہو اور وہ اس کی لاش کو دیکھ کر چپ کھڑی رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کسی عزیز کی لاش دیکھ کر آدمی سکتے میں آ جاتا ہے، لیکن کامنی میں سکتے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے بالکل ہوش و حواس میں لگتی تھی، اور وہ لاش کے چہرے کی طرف نظریں اٹھانے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا کہ شرما اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، اور وہ کم عمر بھی تھی۔ اس کی مرنے والی بیٹی بھی اس کی عمر کی ہی لگتی تھی۔ بعض عورتوں کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ کافی عمر میں بھی جوان نظر آتی ہیں، لیکن ماں بیٹی کی عمر میں میرا شک میرے ذہن سے نہیں جا سکا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اسی شک کو بنیاد بنا کر اپنی تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔ میں کافی دیر سوچوں میں گم رہا، اور اتنی دیر میں میرے بھیجے ہوئے آدمی لاش لے کر آ گئے تھے۔ کامنی، شرما اور چونی لال بھی ساتھ ہی تھے۔ میں نے شرما سے کاغذات پر دستخط کروائے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنا ہے۔ شرما پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر راضی ہو گیا۔ میں نے عملے کو لاش دے کر اسپتال روانہ کر دیا، اور شرما اور کامنی کو بھیج کر چونی لال سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے چونی لال سے کھوج کی کہ کامنی اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر روئی کیوں نہیں، ایک طرح سے وہ لا تعلق سی کیوں کھڑی تھی۔ چونی لال مجھے شرما کے گھر کی کہانی سنانے لگ گیا کہ شرما پہلے بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا، پھر اس نے لکڑی کا کاروبار شروع کر لیا، لکڑی کی کئی چیزیں بیچتا ہے، ایک دکان بھی بنا رکھی ہے، اور ایک دو کاریگر اور نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی، جس کے بعد برادری ہی سے غریب آدمی کی جوان لڑکی گھر میں لے آیا ہے۔ کامنی کے ماں باپ کی باتیں سنانے لگ گیا تھا وہ، اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا کہ شاید مجھے کام کی بات معلوم ہو جائے، لیکن وہ کام کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے اس موقع پر تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، یہ میرے لیے کام کا آدمی تھا، اس لیے میں اسے ایک دن اور دینا چاہتا تھا، جس کے بعد میں نے اسے قابو کرنا تھا۔ دوسرے دن لاش کا پوسٹ مارٹم ہو کر لاش بھی واپس آ گئی، اور شرما اور کامنی آخری رسوم کی ادائیگی میں لگ گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے لیے بڑی دلچسپ تھی، اور اسی کی بنا پر میرا خیال تھا کہ مجھے قاتل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ سر پر کلہاڑی جیسے کسی ہتھیار سے وار کیے گئے ہیں، غالباً ایک چہرے پر تھا، ضربوں سے دماغ کی ہڈی تک ٹوٹ گئی تھی، اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ دلچسپی بھری بات یہ تھی کہ یہ لڑکی ماں بننے والی تھی۔ اب میرے لیے تفتیش کا پہلو یہ تھا کہ اس غیر شادی شدہ لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار تھا کون؟ دوسری بات یہ کہ یہ باغ میں رات کو کرنے کیا گئی تھی؟ تیسری بات، اس کے ماں باپ کو اس کے گھر سے باہر رہنے کا علم تھا یا نہیں؟ یہ پہلی بار رات کو گھر سے باہر رہی ہے یا اکثر ایسا کرتی رہتی ہے؟ اور پھر آخر میں یہ کہ چونی لال ان کا رازدار ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بات قبول نہیں تھی کہ چونی لال باغ کا چکر لگانے گیا ہوا تھا، اور واپس آیا تو اس نے لڑکی کو قتل کی حالت میں دیکھا۔ یہ لڑکی ضرور پہلے بھی راتوں کو یہاں آتی ہوگی، اور چونی لال جانتا ہوگا کہ ان کی پہرے داری بھی کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونی لال کو پتہ ہے لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنے والا ہے کون۔
مجھے لگا کہ بس میں 1-2 دن میں ہی قاتلوں کو پکڑ لوں گا۔ میں اتنا بےتاب ہو گیا کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ چونی کو تھانے لا کر تھوڑی سی خوراک دیتا ہوں، وہ سب کچھ اگل دے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے کے اگلے ہی دن میں سپاہی کو ساتھ لے کر شرما کے گھر گیا۔ پتا چلا کہ باغ کے ساتھ ہی اس کی دکان بھی ہے اور گھر بھی۔ شرما بڑے ہی غم کی حالت میں تھا۔ بیٹی کے کریا کرم کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آتا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ باغ بھی شرما کا ہی ہے جہاں ساکشی قتل ہوئی۔ دراصل یہ شرما کی زمین تھی اور اس کا بیٹا تو تھا نہیں، بس یہی لڑکی تھی۔ زمینداری اس کے بس کا روغ نہیں تھی۔ شوق میں اس نے یہ زمین خرید لی تھی اور یہاں پر باغ لگوا دیا۔ چونی اس کا کئی برس سے یہاں پر ملازم تھا۔ میرے ذہن میں اب تو پکا شک پیدا ہو گیا کہ چونی ساکشی کا رازدار تھا۔ شرما باتیں کرتا جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا چونی لال رازداری کی قیمت لیتا تھا یا صرف نوکر ہونے کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ پھر میرے ذہن میں کامنی کی وہی شکل آ جاتی جب وہ لاش کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے شرما سے کہا کہ میں کامنی سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی علیحدگی میں۔ شرما نے کوئی اعتراض نہ کیا، اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور کامنی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اسے میرے پاس بٹھا کر باہر نکل گیا۔ کامنی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ بیٹی کی موت کا غم تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اسے نہیں ہوا۔ میں اسے نارمل کرنے کے لیے اس سے ہمدردی بھرے الفاظ کہتا رہا۔ پھر پوچھا کہ کیا ساکشی تمہاری سگی بیٹی تھی؟ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہی، پھر کہنے لگی نہیں، سگی بیٹی نہیں تھی، شرما کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ تمہارے اس کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ اچھے تھے۔ وہ اپنے باپ کے گھر رہتی تھی، باپ کی جائیداد کی وارث تھی۔ میں نے اس کا حق کبھی نہیں مارا۔ چونی لال کیسا آدمی ہے؟ تم لوگوں کا بھروسے کا ہے؟ چونی ہمارا پرانا ملازم ہے اور بھروسے والا ہے۔ بھروسے کا آدمی ہے تو اس نے کبھی ہمارا نقصان بھی نہیں کیا۔ تمہاری بیٹی کے بارے میں ایک اور چیز پوچھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس چیز کا برا مناؤ، لیکن ماؤں کو بیٹیوں کے بارے میں باپوں سے بھی زیادہ علم ہوتا ہے۔ کیا اس کا کسی کے ساتھ دوستانہ تھا؟ تو میری بات سمجھ گئی ہو؟ وہ تھوڑی دیر تک تو چپ رہی، پھر کہنے لگی مجھے معلوم نہیں، اگر ہوگا بھی تو اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ ویسے بھی میں نے کوئی بات کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں نا، اسی لیے اس پر بہتان لگا رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس چیز کا جواب مل گیا کہ وہ ساکشی کی لاش کے پاس چپ چپ کیوں کھڑی تھی اور رو پیٹ کیوں نہیں رہی تھی، گویا مرنے والی شرما کی پہلی بیوی سے تھی۔ کامنی چاہے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ بتاتا تھا کہ اسے اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کہ ساکشی ماری گئی ہے۔ وہ اس قدر مطمئن کیوں تھی؟ چاہے وہ اس کی سگی ماں نہ صحیح، سوتیلی ہی صحیح، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنی ہمدردی اور انس تو پیدا ضرور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اگر میرا دماغ خالی ہو گیا تھا، کبھی یہ خیال آتا کہ چونی لال نے خود یہ کام کیا ہے، کبھی میں یہ سوچتا کہ کامنی نے ہی سے مروا دیا ہوگا، لیکن جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو پھر سوال پیدا یہ ہوا کہ وہ آدمی کون ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ کیا یہ چونی لال تو نہیں؟ چونی لال ایک ہدیڑ عمر آدمی تھا، لیکن ہاتھ پیر کا اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کو ورغلاتا رہا ہو اور پھر اس کا پاؤں بھاری ہونے پر اسے ختم کر دیا گیا ہو۔ بہرحال میرا شک چونی پر پختہ ہو گیا۔ میں نے کامنی سے پوچھا کہ تمہاری لڑکی اکثر باغ میں جاتی ہوگی اور قتل والی رات بھی وہ باہر ہی رہی ہوگی، تو میں معلوم نہیں ہوا کہ وہ گھر نہیں ہے؟ اور اگر معلوم تھا تو تم نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا کہ وہ کہاں گئی؟ کامنی کہنے لگی کہ ساکشی اکثر باغ میں جاتی تھی، لیکن اس رات اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اس رات میں کافی دیر تک اس کا انتظار بھی کرتی رہی کہ وہ کہاں رہ گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہوگی۔ رات گہری ہونے لگی تو میں ڈر گئی اور میں نے شرما کو بتایا۔ ہم دونوں ہی اس کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی گئے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ باغ میں جانے کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے رات کے وقت باغ میں بھلا کیا لینے جانا تھا؟ اسی لیے ہم گھر آ گئے، لیکن رات ہم سو نہیں سکے۔ لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں ہوا کیا ہے۔ پھر صبح ہوئی تو چونی لال گھر آ گیا اور اس نے ہمیں بلا کر کہا کہ ساکشی اس کے ڈیرے پر ہے۔
رات کو چونی نے آ کر نہیں بتایا؟ نہیں جی، رات کو آ کر نہیں بتایا، ورنہ ہم پریشان کیوں ہوتے۔ کامنی کی اس بات نے مجھے ایک اور راہ دکھا دی۔ چونی لال رات بھر کہاں رہا؟ اگر وہ اس جھونپڑی میں ہی ہوتا تو ساکشی کا قتل کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اس کی غیر حاضری میں ہوا ہوگا۔ لیکن وہ تھا کہاں اس وقت؟ اب شخص چاروں ہی طرف سے چونی لال کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ بہت ضروری ہو گئی تھی۔ شرما سے کے گھر سے نکل کر میں سیدھا باغ کی طرف چل دیا۔ جھونپڑی کے باہر چارپائی بچھی ہوئی تھی، لیکن چونی لال نہیں تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ جھونپڑی کے دوسری طرف کچھ کر رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی۔ وہ ادھر سے پلٹا۔ اس کے پیروں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کوئی آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن یہ چونی لال تو نہیں تھا، کوئی اور آدمی تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ میں باغ میں مالی ہوں، میرا نام میور ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ چونی لال کو لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگا کہ چونی لال تو رات کو ہی کہیں چلا گیا ہے۔ میں نے اسے بھوتیرا کریدا کہ وہ کہاں گیا ہے، پر اسے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ چونی لال بھاگ گیا تھا۔ پھر میری توجہ میور کی طرف ہو گئی۔ یہ کوئی 23-24 سال کا نوجوان ہوگا، اچھی صحت کا مالک تھا۔ اگر یہ باغ میں کام کرتا تھا تو چونی لال کو چاہیے تھا کہ مجھے بتاتا کہ باغ میں کوئی اور آدمی بھی کام کرتا ہے۔ نہ ہی شرما نے اور نہ ہی کامنی نے مجھے بتایا۔ میں نے یوں ہی اس سے باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چونی لال کیسا آدمی ہے؟ پتہ نہیں یہ چونی لال سے تنگ تھا یا پھر باتونی قسم کا آدمی تھا۔ وہ تو فوراً ہی چونی لال کے خلاف شروع ہو گیا کہ بڑا ہی خراب ہے اور ایک نمبر کا بے غیرت ہے، بڑا ہی بے غیرت ہے۔ اس کے بارے میں وہ اور بھی مزید بتانے لگا کہ جس مالک کا کھاتا ہے اسی کا گھر خراب کر رہا ہے۔ اب کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، یہ جوان واقعی کام کا نکلے گا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ چونی کیا کوئی خراب کام کرتا رہا ہے یا پھر باغ سے پھل چوری کرواتا ہے؟ ہاں جی، اور بھی بہت ساری حرام زدگیاں کرتا ہے۔ مالک کی بیٹی ساکشی یہاں آتی ہے تو اسے اندر بٹھا کر کسی کو بلانے چلا جاتا ہے اور وہ اندر ملاقات کرتے ہیں تو یہ پھر باہر پہرا دیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ آدمی تو بہت کچھ جانتا ہے، یہ تو میرے مطلب کا آدمی ہے۔ پتہ نہیں مجھ سے کیوں ایک دم ساری باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ یہ چونی کے خلاف ہونے کی وجہ سے یا پھر چونی لال کا آدمی ہے اور میری اصلیت جانتے ہوئے مجھے غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شکل سے تو بہرحال یہ مجھے اتنا چالاک نہیں لگتا تھا، پر اپنی باتوں سے سیدھا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تم جانتے ہو اس آدمی کو جو یہاں شرما کی لڑکی سے ملاقات کرتا تھا؟ میں نے ایک دفعہ رات کو اسے یہاں پر دیکھا تھا، لیکن اس کا نام اور پتہ نہیں پتا، اور نہ یہ پتا ہے کہ کہاں رہتا ہے، لیکن میں اسے پہچان سکتا ہوں۔ یہ میرے کام کا آدمی نکلا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں ہوں کون۔ وہ گھبرا گیا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اور میں نے اسے اپنا مخبر بنا لیا اور اسے کہا کہ جس وقت چونی لال باغ میں آئے یا اسے پتہ چلے کہ وہ کہاں ہے، وہ فوراً ہی میرے پاس آ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہوشیار رہے اور دیکھے کہ باغ میں کون آتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر اندر جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہاں ایک کونے میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی وقت مجھے اس چیز کا خیال آیا۔ میں نے میور سے کہا کہ اس کباڑ میں سے کلہاڑی تلاش کرو۔ وہ دونوں ہی ہاتھوں سے چیزیں ہٹانے لگ گیا۔ کسیاں، ٹوکریاں اور نہ جانے کیا اللہ بلا بھرا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ کوئی چیز بھی آ ہی گئی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فوراً ہی گرا دی، جیسے اس کے ہاتھ پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، کیا چیز ہے؟ اس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ میری بات سن کر پلٹا اور زمین کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے یہ چیز پھینکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، یہ وہی چیز تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہ ایک چھوٹے دستے والی کلہاڑی تھی جو درختوں کی شاخیں وغیرہ کاٹنے کے کام آتی ہیں۔ اس کے پھل پر سیاہ خون لگا ہوا تھا۔ یہی آلہ قتل تھا۔ قاتل نے اسے جھونپڑی میں پڑے ہوئے کباڑ میں پھینک دیا تھا۔ یہ تم نے کسی کو بتانا نہیں، میں نے کلہاڑی میور کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ سمجھ گئے ہو نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ چونی لال کا فرار ہو جانا اور اس کی جھونپڑی سے
اعلیٰ قتل کی برآمدگی ظاہر کرتی تھی کہ وہ صرف باغ کا ہی رکھوالا نہیں، اس قتل میں بھی ملوث ہے۔ کم از کم وہ جی جانتا ہے کہ قاتل ہے کون۔ شکل دیکھ کر تو میور بھی بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی ہے، پر چونی لال اس کا تو کچھ اتا پتا بھی جانتا ہوگا۔ اب فوری کام چونی لال کو پکڑنا تھا۔ میں نے میور سے کہا کہ وہ ادھر ادھر پتہ کر کے مجھے تھانے آ کر اطلاع کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے چلا گیا۔ چونی لال کو تو پتہ نہیں اچانک سے زمین کھا گئی تھی، وہ تو ایسے غائب ہوا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ میں خود ایک بار شرما کے گھر گیا اور اس سے اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ مجھے چونی لال کے ملنے والوں اس کے گھر بار کے بارے میں بتائے۔ شرما کا کہنا تھا کہ چونی لال ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن 10-12 سال سے ان کے پاس مستقل ہی رہتا تھا، گھر بار بیچ کر آیا تھا، اب یہ باغ ہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ میور کو میں نے چونی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اس کو چھوڑ کر میں نے مخبر کو بھی بلا لیے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، نام مجھے اس کا یاد نہیں، پر لوگ اسے بلا کہتے تھے۔ گھریلو چیزوں کی اس کی دکان تھی، وہ بڑا ہی پرجوش تھا کہ چونی کا اتا پتہ معلوم کر لے گا۔ بلا 2-3 دن غائب رہا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا چونی اس علاقے میں نہیں، ورنہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بھیو پاری بھی اور بدماش اور چور اچکے بھی۔ ان میں سے کسی نے بھی ان دنوں چونی لال کو نہیں دیکھا، لیکن ایک آدمی ہے، چور اچکا ہے، کہیں ٹکر نہیں بیٹھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ چونی گردہ ہاری کے پاس دیکھا گیا ہے۔ پھر اس نے گردار ہاری کا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ گردار ہاری بدماش ہے، کوئی کام دھندا نہیں کرتا، صرف انہی باتوں پر گزارا ہے۔ کسی جگہ ہاتھ مان لیا تو کبھی کسی سے پیسے چھین لیے، کبھی دارو بیچنے کا دھندا کر لیتا ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ بڑا ہی مردانہ جسم ہے اور خوبصورت جوان ہے، مزاج کا عاشق ہے اور کئی عورتوں سے عشق بازی بھی کر چکا ہے۔ یہاں سے کوئی 3-4 میل دور اس کا اڈا ہے، کیوں نہ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ ملنے نے گردہاری کا جو حلیہ بتایا وہ میرے کام کا تھا۔ ایک خوبصورت مرد، عشق و عاشقی کرنے والا چونی لال کا یار، یہ وہی قاتل ہو سکتا ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساکشی کے ساتھ یہی آدمی عاشقی کر رہا ہو اور چونی کے کٹیا میں دونوں ہی ملتے ہوں۔ اب چونی بھاگ گیا ہے تو ہو سکتا ہے اسی کے پاس گیا ہو۔ ملنے نے مجھے یہ بڑے ہی کام کی بات بتائی تھی۔ میں نے اسی وقت گردھاری یار کے اڈے پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تھانے سے 2 آدمی ساتھ لیے اور ہم بلے کے ساتھ نکل گئے۔ بلے کو میں نے ایک سپاہی کے ساتھ گھوڑے پر سوار کروا دیا۔ بغیر وردی کے ہمیں کون شناخت کرتا؟ سر ہم نے کپڑوں سے ڈھانپ لیے اور روانگی بھی شام کے اندھیرے میں ہی کی تھی۔ رات گئے تک ہم گرداری ہار کے اڈے کی طرف سفر کرتے رہے۔ بلے کو راستہ معلوم تھا، اس لیے کسی بھی جگہ رکے بغیر ہم لوگ چلتے رہے۔ ایک جگہ اچانک ہی زمین اونچی ہونا شروع ہو گئی۔ اوپر دیکھنے سے ایسا لگتا کہ ہمارے سامنے کسی نہر ہے یا دریا کا اونچا کنارہ ہے، جبکہ اس علاقے میں نہر تھی اور نہ ہی دریا۔ میں نے بلے سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ قدرتی ٹیلا سا ہے جو پتہ نہیں کب سے یہاں ہے۔ اس سے اوپر بہت پرانی عمارت کا ڈھانچہ سا ہے جو خانقاہ سی لگتی ہے۔ اندر قبر وغیرہ تو نظر نہیں آتی، صرف ایک نشان سا ہے۔ یہ عمارت ویرانی رہتی ہے، کبھی کوئی مسافر راستے میں یہاں پر ٹھہر جاتا ہوگا۔ اور ایک پرانا کنواں بھی ہے۔ گردھاری اور اس کے ساتھیوں نے یہاں پر اڈا بنا لیا ہے اور وہ اسی کنویں کا پانی پیتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم نے اپنے گھوڑے اونچائی کی طرف ڈال دیے۔ اندھیرے میں اتنا نظر آ رہا تھا کہ آس پاس جھاڑیاں سی ہیں۔ اوپر پہنچے تو دور تک کھلی جگہ تھی جس میں وہ عمارت کھڑی تھی۔ ہم اس کی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ ذرا قریب پہنچ کر دیکھا کہ عمارت کے کونے سے ہلکی سی زرد سی روشنی بھی آ رہی ہے۔ بلا کہنے لگا کہ شاید گردھاری یا اس کے آدمیوں نے لالٹین جلائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں۔ میں نے گھوڑا روک لیا اور نیچے آ کر کہا کہ دوسرے لوگ بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ لوگ نیچے آ گئے۔ گھوڑے ستائے ہوئے تھے، ہم نے انہیں چھوڑ کر جاتے تو بھی انہوں نے وہیں کھڑے رہنا تھا۔ البتہ جانور کو تو امان نکالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ایک گھوڑا ہنہیانے لگ گیا۔ یہ اچھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ عمارت میں جو بھی لوگ تھے وہ اس آواز کے بعد لازمی طور پر ہوشیار ہو جاتے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ جس جگہ سے روشنی آ رہی تھی وہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ شاید کسی نے بتی گل کر دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ہوشیار ہیں
اور یہاں سے بھاگ بھی سکتے ہیں۔ بلا تو شاید اس جگہ سے واقف تھا، لیکن میں اور میرے سپاہی بالکل ہی ناواقف تھے۔ گردھاری اور اس کے ساتھی ادھر چھپ سکتے تھے اور ہم انہیں تلاش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سلاؤ مچنے کا وقت بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے بتی بجھتے ہی اس عمارت کی طرف دوڑ لگا دی۔ سپاہی اور بلا بھی میرے پیچھے ہی بھاگے۔ بلا سپاہیوں سے آگے نکل آیا اور میرے ساتھ دوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ادھر آ جائیں، اور پھر اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ اس طرف بھاگ رہا تھا جس طرف سے روشنی آ رہی تھی، اور اب گل ہو گئی تھی۔ چند ہی منٹوں میں ہم عمارت کے اندر پاؤں رکھ چکے تھے۔ یہ ایک کمرہ تھا جس میں سب سے پہلے میں داخل ہوا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ کسی بھی طرف سے کوئی بھی ایک پتے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اندر جو کوئی بھی تھے بڑی خاموشی سے کھسک گئے تھے۔ سخت اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، سپاہی بھی نہیں آئے تھے، غلطی سے کسی اور طرف نکل گئے تھے۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کا رخ سامنے کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ روشنی کی دھار سامنے دیوار پر پڑی۔ کمرے میں ادھر ادھر روشنی گھمانے پر بھی کوئی چیز نظر نہ آئی، صرف فرش پر ایک میلی سی دریاں اور صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ پانی کا مٹکا اور مٹی کے پیالے بھی نظر آ رہے تھے۔ چادر پر ڈھیر کی شکر میں پڑی تھی اور ایک طرف جوتیاں تھیں۔ جو بھی آدمی یہاں تھا شاید بڑی جلدی میں ننگے پیر ہی یہاں سے نکل گیا تھا۔ کمرے کے اندر سے راستہ دوسرے کمرے یا پھر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ بلا اسی طرف لپکا، میں بھی اسی کے پیچھے تھا۔ یہ بھی ایک کمرہ تھا لیکن خالی فرش کچا تھا۔ اس میں سے ایک اور راستہ نکل رہا تھا، ہم ادھر نکل آئے۔ یہ بھی ایک کمرہ ہی تھا لیکن دونوں سے بڑا۔ یہاں پر اصل ویرانی تھی، فرش کچا ہی تھا جس میں کمرے کے کونوں میں جنگلی پودے اگے ہوئے تھے۔ میں نے روشنی چھت کی طرف کی، چمگادڑیں اڑ رہی تھیں، کچھ چھت کی کڑیوں کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ فرش پر ان کی پیٹھوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور سختی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی پڑتے ہی پتنگے بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ چمگادڑوں کی چڑچڑ کی آواز، بدبو، ویرانی، عجیبی وحشت ناک ماحول تھا۔ یہاں آنا بالکل فضول تھا۔ کمرے کی ایک طرف کی دیوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چھت سے نیچے تک ایک خلاصہ بن گیا تھا جس میں سے ایک آدمی باہر نکل سکتا تھا۔ میں اسی طرف لپکا اور باہر نکل آیا۔ بلا بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ اب ہماری آنکھیں اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ ہم عمارت کی نکڑ کی طرف بھاگے۔ سپاہی پتہ نہیں جا کہاں مرے تھے۔ دیوار کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہم نکڑ تک چلے آئے۔ یہاں آگ کی بے شمار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں سپاہی یہاں تھے اور ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں نے ایک دو بار ٹارچ جلائی بجھائی، انہوں نے اشارہ دیکھ لیا اور ہماری طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ دو آدمی اس طرف بھاگیں۔ وہ بازو لمبا کر کے عمارت کی طرف الٹا کر کے اشارہ کر رہا تھا۔ ہم اسی طرف بھاگ پڑے۔ عمارت سے کوئی 100 گز دور جا کر عجیب طرح کی سخت کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ یہاں ایک آدمی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی اور اسے کھڑا کر دیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ یہ چونی لال تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ زمین سے اٹھا رکھی تھی اور منہ سے سی سی کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور شاید ایک پاؤں میں کانٹے چھپ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکا۔ پہلے کمرے میں ہم نے کسی کی جوتیاں دیکھی تھیں، وہ اسی کی ہوں گی۔ ہم نے پوچھا کہ گردھاری یار کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ بھاگ گیا ہے۔ چونی لال کو تھانے میں لا کر میں نے بند کر دیا اور اسے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو صرف بھاگ کر رکھوالا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ بلا مجھے اس کے اور گردھاری کے تعلق کے بارے میں کیا کچھ بتا چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں سے بھاگے کیوں تھے اور گردھاری کے آہار کے پاس کیوں گئے؟ اس نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی سوچ سمجھ کر دیا تھا اور کسی کو بھی یہ جواب قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ قتل اس کی کوٹری میں ہوا ہے، اس لیے اسے ڈر تھا کہ اسے پکڑ نہ لیا جائے، اس لیے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور گردھاری کے ڈیرے پر اس لیے آ گیا تھا کہ گردھاری یار اس کا دوست ہے جو اسے بھی چھپا بھی سکتا ہے اور اس کے پاس جگہ بھی ہے۔ لیکن میں تو اس جواب سے مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ قتل تم نے کیا ہے تو تم مان جاؤ کہ تم نے ہی ساکشی سے تعلقات بنائے تھے اور پھر راز کھل جانے کے خوف سے اسے قتل کر دیا اور پھر بھاگ کر گردھاری یار کے پاس آ گئے۔ میں اس کے منہ سے گلوانا چاہتا تھا کہ اصل آدمی ہے کون، اسی لیے میں نے اسے ڈرانے کے لیے یہ بات کہی۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا اور کوئی بھی جواب دینے کی بجائے اپنا سر جھکا لیا۔
میں نے اسے کہا کہ تم سوچ کر میری بات کا جواب دو کہ ایسا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے پھر بند کر دیا۔ دفتر میں آ کر میں نے بلے کو بھیج دیا کہ وہ گردھاری یار کا کھوج لگائے۔ اپنی اس کامیابی پر مخبری بلہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ اچھا کہہ کر چلا گیا۔ حوالات میں چونی لال بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ چونی کی گرفتاری کی خبر سن کر شرما اور کامنی کا رد عمل ہوگا یہ دیکھنے کے لیے میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چونی کو حوالات میں ڈال دیا ہے تو شرما کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ تو چونی لال کو بے گناہ خیال کرتا تھا، لیکن کامنی بڑی خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ چونی کو میں نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے، یہی بدماش ہوگا جس نے ساکشی کو مارا ہے۔ کامنی کے رویے نے مجھے ایک بار پھر گڑبڑا دیا۔ یہ عورت کسی ظاہری وجہ کے بغیر کیوں خوش ہوئی تھی؟ چونی لال ہی اصل مجرم ہے، اسے اس کا کیوں یقین تھا؟ 2 دن بعد حوالات میں چونی کی ہمت جواب دے گئی۔ سپاہی سے کہنے لگا کہ مجھے تھانے دار کے پاس سے لے چلو۔ سپاہی کو میں نے کہا کہ اسے لے آؤ، اور وہ خود بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور وہ شروع ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، ساکشی کو میں نے قتل نہیں کیا۔ میری جھونپڑی میں گردھاری یاری اس سے ملنے آتا تھا۔ میں نے گردھاری یار کو قتل کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اور تو کسی سے بھی نہیں ملتی تھی، صرف گردھاری یار سے ہی ملتی تھی، اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیونکہ ایک دن اس نے مجھے گردھاری یار کے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ گردھاری یار سے وہ شادی کرنے والی ہے۔ وہ گردھاری یار کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ اس نے دیر کی تو وہ پھر بدنام ہو جائے گی، لیکن گردھاری یار نہیں مانتا۔ میں نے چونی لال سے کہا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے بتا دے، ورنہ اگر کوئی دوسری بات نکلی تو میں اسے مار مار کر برا حال کر دوں گا۔ وہ مجھے ایک بار پھر یقین دلانے لگا کہ یہی بات ہے جو اس کے علم میں ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ کامنی اسے ہی قاتل خیال کرتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ پھر کسی وقت میں اس پر یہ بات ظاہر کروں گا، شاید اس پر غصہ دکھا کر وہ کوئی اور بات بتائے، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب کامنی سے بھی 2 ٹوک بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آخر وہ کس لیے اسے قاتل سمجھتی ہے؟ دوسرے یہ کہ چاہے وہ ساکشی کی ماں نہیں تھی، لیکن عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ ایک جگہ ہوتے ہوئے خاموش بھی نہیں رہ سکتی اور ایک دوسرے کو اپنے راز بتا ہی دیتی ہیں۔ شاید ساکشی نے بھی اسے اپنا راز بتا دیا ہو۔ میں اسی خیال سے کامنی کے گھر گیا اور شرما سے کہا کہ میں نے اس کی بیوی سے بات کرنی ہے۔ چونی لال کی گرفتاری پر وہ پہلے ہی پریشان تھا، اب اسے اور پریشانی ہو گئی کہ میں کامنی سے کیوں بار بار پوچھتا ہوں۔ اس بار چونی نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے اس کو سامنے رکھ کر کامنی سے بات کی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ساکشی کسی بچے کی ماں بننے والی تھی، اور کیا اسے یہ بات معلوم ہے، اور کیا وہ تمہاری اجازت سے باغ میں رات کو رہ جاتی تھی، کیونکہ میں شرما سے پوچھ چکا ہوں، اسے ساکشی کے باغ میں جانے کا علم نہیں تھا، لیکن مرد سارا دن تو گھر نہیں ہوتے، اسی لیے عورتوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے۔ اور پھر تم تو اس کی ماں تھی، وہ تو تم سے ایسی باتیں کر لیتی ہوگی جو دوسروں سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ کامنی صاف طور پر مکر گئی کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ اب مجھے اس عورت پہ پکا شک ہو گیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اسے بہت کچھ علم ہے۔ میں نے کامنی سے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو، نہ ہی ساکشی کے لیے اور نہ ہی اپنے لیے۔ اب اگر تم چاہو گی بھی تو میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کروں گا، اور میں تمہارے گھر بھی نہیں آؤں گا۔ تمہیں عزت راس نہیں آ رہی۔ میری اس بات کا کامنی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ بڑی ڈھیٹ قسم کی عورت تھی۔ بڑے غصے کی حالت میں تھانے گیا اور چونی لال سے کہا کہ میں کامنی سے مل کر آیا ہوں، وہ تمہیں ہی قاتل خیال کرتی ہے۔ میری توقع کے مطابق چونی لال گرمی دکھا گیا، اسے اپنی آنکھوں کے آگے پھانسی کا پھندا جھولتا ہوا نظر آ گیا ہوگا۔ غصے کی حالت میں اس نے کامنی کو ایک گالی دی اور اسے کوسنے لگ گیا۔ ایک باغ کا مالی یار رکھوالا اپنے مالک کی بیوی کو کس طرح گالی دینے کی جرت کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ خودسر نہ ہو یا اسے اچھا نہ سمجھتا ہو۔ چونی لال مجھے خودسر نظر نہیں آتا تھا، تو کیا کامنی بری عورت تھی کہ نوکر بھی اس کی عزت نہیں کر رہا تھا؟ تھانے دار صاحب، یہ بات آپ کو گردھاری ہاری بتائے گا کہ قاتل میں ہوں یا وہ؟ اور اس نے ایک بار پھر گالی دی کہ گردھاری ہار سے اس کا کیا تعلق ہے، جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ چونی لال کی بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ کیا گردھاری یار کا کامنی کا بھی؟ چونی، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے پتا ہے جی۔ ایک دن گردھاری اور کامنی بھی میری جھوپڑی میں گھسے رہے تھے۔ گردھاری کامنی کا بھائی ہے، نہ ہی رشتے دار، پھر رشتے دار ہو بھی تو گھر میں ملاقات کی بجائے یہاں باغ کی جھوپڑی میں ہندوؤں کی
عبادت تو نہیں کرنے آتے نا؟ میں کہتا ہوں جی کہ گردھاری کو پکڑیں، ساری بات صاف ہو جائے گی۔ تمہارا گردھاری کے ساتھ میل جول تھا، تم ہی اس کے ٹھکانے کا ہمیں پتہ بتاؤ۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے ساتھ لے چلیں۔ چونی لال کے بیان کے بعد اب گردھاری کا پکڑنا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے چونی سے کہا کہ میں تیار ہوں، چلو کہاں چلنا ہے؟ کامنی کے میکے۔ میں اور بھی زیادہ چکرا گیا، یہ کامنی کیا کہہ رہا ہے؟ گردھاری کامنی کے خاوند کی بیٹی کو مار کر کامنی کے میکے جائے گا چھپنے کے لیے؟ میں نے جب چونی لال سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ کہنے لگا، صاحب میں ٹھیک کہتا ہوں، گردھاری وہاں خانقاہ سے بھاگ کر سیدھا اسی گاؤں گیا ہوگا جو کامنی کے میکے کا گاؤں ہے۔ وہاں پر اس کا چچا داد بھائی رہتا ہے اور کامنی کی شادی سے پہلے گردھاری وہیں پھیرے لگاتا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ کیوں پھیرے لگاتا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ یہ پوچھیں گے تو سن لیں کہ میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہم صبح سویرے ہی کامنی کے میکے کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے، میں اور چونی لال، ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ گاؤں چونی لال کا کہنا تھا کہ بہت دور ہے اور یہ واقعی بہت دور تھا۔ دوپہر سے ذرا پہلے ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں تحد نظر تک خالی میدان تھا، بھوری زمین، دھوپ میں چمکتی ہوئی پت جھڑ کا موسم، درخت کے ٹہنیاں بھی ننگے تھے دھوپ میں چمکتے ہوئے، کسی کسی جگہ درختوں پر پتے بھی نظر آتے تھے پر زرد زرد۔ راستے میں ایک دو جگہ نالے پڑے، ان میں زیادہ پانی بھی نہیں تھا اور ہمارے گھوڑے بڑی آسانی سے نکل گئے۔ دن ڈھل رہا تھا، دور ایک گاؤں کے آثار نظر آنے لگے، بڑا ہی دل فریب منظر تھا۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں گھروں سے اڑتا ہوا دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ گاؤں سے باہر پہنچ کر ہم رک گئے۔ یہ ایک بہت بڑا چھپڑ تھا جس کے کنارے پیپر کے درخت کے اگے ہوئے تھے۔ ان درختوں پر پرندوں کے جھنڈ بیٹھے تھے، ان کی آوازوں سے ارد گرد کی اور کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں بڑی ہی سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے چونی لال سے کہا کہ اب کیا خیال ہے، کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ یہاں تھوڑی دیر انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ وہ ایک طرف چل پڑا، میں رک گیا۔ دوسری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ میرا اعتبار کریں گے، مجھے اکیلا جانے دیں گے؟ میں سوچنے لگا میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا کہ اسے جانے دوں، اور اگر وہ واقعی بھاگ گیا تو خیر، اس صورت میں مجھے ماننا پڑے گا کہ کامنی ٹھیک کہتی ہے کہ پھر یہی مجرم ہے۔ میں نے سر کے اشارے سے کہا کہ وہ جائے۔ اندھیرا گرنے لگا تھا جب وہ واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ میرے پاس آ کر اس نے اس آدمی کا تعارف کروایا۔ یہ کبیر خان ہے، یہاں کا زمیندار ہے۔ آپ کسی ہندو کے گھر بھوجن نہ کرتے، اسی لیے کبیر خان کے پاس گیا تھا۔ بھروسے والا آدمی ہے، آزما کر دیکھیں۔ کبیر خان نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، منہ سے کچھ نہیں بولا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں۔ چونی لال ٹھیک کہتا ہے۔ پھر کبیر خان نے ایک طرف اشارہ کیا، یہ اس کے ساتھ چلنے کا اشارہ تھا۔ ہم نے گھوڑوں کی بھاگیں پکڑی اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ کبیر کا گھر وسیع اور عریض تھا، اونچی دیواریں، بڑے بڑے کمرے۔ کھانا کھا کر ہم ایک کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کبیر خان سے کہا کہ مجھے گردھاری ہار چاہیے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کبیر خان کہنے لگا کہ گردھاری ہار کبھی یہاں چچا کے گھر آیا کرتا تھا، پر جب کامنی کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کا کامنی کے گھر والوں سے بھی بیل جھولے، لیکن آپ نے جو بات بتائی ہے اس کے بعد گردھاری ہار شاید ان کے گھر نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے چچا داد بھائی کے گھر آئے یا پھر آ چکا ہو۔ خیر میں نے دن تو اسے دیکھا نہیں۔ گردھاری کے اس بھائی کا گھر گاؤں کے پرلی طرف ہے، اسی طرف جدھر سے میں آپ کو لے کر آیا ہوں، اور اسی چھپڑ والے حصے کی طرف۔ آپ آرام کرنا ہے یا پھر چلنا ہے؟ میں نے کہا کہ چلنا ہے، ذرا رات گہری ہو جائے۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میں آرام بھی کرتا رہا اور مجھے رات گہری ہونے کا بھی انتظار تھا۔ کبیر خان اور چونی لال بھی اسی کمرے میں چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ گھر میں سناٹا تھا، شاید کبیر کے گھر والے سو چکے تھے۔ آدھی رات کے قریب میں چارپائی سے اٹھ گیا۔ کبیر خان نیند سے اونگ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، وہ بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ چونی لال بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں نے اشارہ کیا کہ چلو۔ کبیر نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی اور ہمارے آگے آگے چل پڑا۔ ہم گھر سے باہر نکلے اور کبیر خان نے باہر کے دروازے کی کنڈی باہر سے لگائی اور ہمارا رخ گردھاری کے چچا داد کے گھر کی طرف ہو گیا تھا۔ ہم ایک سے دوسری گلی میں جا نکلے۔ گلیوں میں سناٹا تھا،
لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ مجھے خود ڈر تھا کہ کتوں کا کہ کہیں وہ بھونک بھونک کر ہمارا کام ہی خراب نہ کر دیں، لیکن خیر گزری ابھی تک کوئی کتا نظر نہیں آیا تھا۔ کبیر خان تیز تیز قدموں سے ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اب ہم چھپڑ کے پاس آ چکے تھے۔ اس کے ایک طرف مکان بنے ہوئے تھے۔ کبیر نے اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ سامنے والے گھر جانا ہے۔ یہ مکان بھی دوسرے مکانوں جیسا ہی تھا، بھائی اونچی اونچی کچی سی دیواریں۔ اب ہم گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اچانک ہی چوکیدار کی آواز نے رات کے سناٹے کو توڑ دیا۔ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتا تو وہ شور مچا سکتا تھا، اور اگر نہ بھی مچاتا تو وہ ہمارے پاس آ جاتا تو کبیر خان اسے کیا کہتا؟ وہ چوکیدار کی نظر میں مشکوک ہو جاتا اور پھر میں کیسے بتاتا کہ میں ہوں کون؟ میں اسے سمجھا دیتا کہ وہ منہ بند رکھے، لیکن ایسی بات نکل ہی جاتی ہے۔ اور اگر گردھاری کے چچا زاد بھائی کو معلوم ہو جاتا کہ پولیس اس کے گھر کے چکر لگا رہی ہے تو وہ گردھاری کو خبردار کر دیتا، اور پھر گردھاری نے ادھر کا رخ نہیں کرنا تھا۔ اس لیے چوکیدار کے سامنے نہ ہی آنا اچھا تھا۔ چوکیدار لاٹھی ٹیکتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کی لالٹین ہمیں نظر تو آ رہی تھی، لیکن اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہمیں دیکھ لیتا۔ میں چھپنے کی جگہ سوچنے لگا۔ ایک ہی حل نظر آ رہا تھا کہ سامنے جو گلی نظر آ رہی تھی اس میں ہم چلے جائیں اور چوکیدار کے گزرنے کے بعد پھر آئے۔ میں نے کبیر خان سے کہا کہ ادھر سے نکلو، اور پھر میں بڑی تیزی سے اس گلی کی طرف لپکا۔ ہم تینوں ہی اس گلی میں آ کر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار وہاں سے گزر گیا۔ اب دوسرا بھی آ سکتا تھا۔ میں نے کبیر خان سے پوچھا کہ یہ چوکیدار ہے یا پھر دوسرا بھی ہے؟ کہنے لگا کہ دو آدمی ہیں، ایک گاؤں کے ایک طرف سے چکر لگاتا ہے تو دوسرا دوسری طرف سے۔ چھپڑ پر آ کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور پھر ان کا واپسی کا چکر شروع ہوتا ہے۔ چھپڑ قریبی تھا، اس لیے دوسرا بھی آنے ہی والا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی جگہ دو لالٹیں نظر آنے لگیں، اور پھر کچھ ہی لمحے بعد دونوں لالٹینیں مختلف سمتوں میں چل پڑیں۔ اب ہم دیوار سے ہٹ کر واپس اسی مکان کی طرف آ گئے جس کے اندر ہمیں جانا تھا۔ چوکیداروں کے نئے چکر سے پہلے ہمیں اندر ہو جانا چاہیے تھا۔ دیوار میرے ہاتھوں کی پہنچ سے بہت دور باہر تھی۔ میں نے کبیر خان کو گھوڑی بنایا اور اس کی کمر پر چڑھ کر ہاتھ اوپر رکھے اور دیوار پر دونوں ٹانگیں کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر دونوں کو اوپر کھینچا۔ اب ہم تینوں دیوار سے باری باری اندر کو کود گئے۔ ہمارے سامنے بہت کھلا قسم کا صحن تھا۔ ایک طرف بالکل ہمارے قریبی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، ان کے پاس بہت بڑی کھرلی نظر آ رہی تھی۔ اس سے آگے تھوڑا ایک کمرہ تھا جس کے پاس ایک گھوڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ جانور بیٹھے ہوئے تھے۔ بھینسوں کا تو ڈر نہیں تھا، لیکن گھوڑا بہت ہی ہوشیار جانور ہوتا ہے، پیروں کی آواز پر بھی انہیں نہ آ سکتا تھا۔ ہم دبے قدموں آگے بڑھے اور کھرلی کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے پیروں کی دبی دبی آواز سے بھی لیٹے ہوئے گھوڑے نے یک دمی گردن اٹھا دی۔ پہلے اس کی دم زمین پر مارنے کی آواز آئی اور پھر وہ ننانے لگا۔ اس کی آواز نکلنے کے تھوڑی دیر بعد کوئی اندر سے کھنگارا، اور پھر چونکی آواز کے ساتھ سامنے والا لکڑی کا دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک آدمی کھانستا ہوا باہر نکلا۔ اس کے باہر قدم رکھتے ہی میں تیزی سے اٹھا اور 2 چھلانگوں میں اس کے پاس تھا۔ میرے منہ سے لگتے ہی وہ ڈگمگا گیا۔ میں نے سنبھل کر ایک طرف بھاگنا چاہا، لیکن میری ٹانگ اس کے کمر پر پڑی اور منہ کے بل وہ سامنے کی طرف گرا۔ اس کی ہتھیلیاں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ کبیر خان اور چونی لال بھی تھے۔ میں نے چونی لال کو آواز دی کہ آؤ میرے پاس۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبیر خان اس کے سامنے آئے۔ اس نے اسی گاؤں میں رہنا تھا اور اس کی دشمنی پڑ سکتی تھی۔ وہ شاید میری بات سمجھ گیا ہوگا کیونکہ میری آواز پر چونی لال ہی باہر آیا۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس آدمی کے چہرے پر ڈالی۔ چونی سے پوچھا کہ کیا یہ گردھاری ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ اس کا بھائی ہے۔ اس کے کمر میں میری لات اتنی زور کی لگی تھی کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ کافی دیر وہ وہیں اوندھے منہ لیٹا رہا۔ ہم اس کے پاس کھڑے رہے، پھر وہ بڑی آہستگی سے اٹھا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور کمرے کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ آگے لگ گیا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ سے روشنی کی تو گدھاری کے بھائی نے کونے میں پڑی ہوئی لالٹین اٹھا کر جلائی۔ ہم چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے چونی لال کو کہا کہ وہ باہر جا کر کبیر خان سے کہے کہ گھر چلے جائے، ہم آ جائیں گے۔ چونی پیغام دے کر واپس آ گیا۔ گردھاری کے چچا زاد بھائی کا نام بالک رام تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گردھاری کہاں ہے؟
ان دنوں اس کے پاس آیا ہی یا نہیں؟ مالک رام نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ گدھاری یہاں نہیں آیا، وہ کوئی 1 مہینہ پہلے یہاں آیا تھا، اس کے بعد سے یہاں نہیں آیا۔ میں نے چونی سے کہا کہ وہ باہر دروازے میں بیٹھ کر دھیان رکھے۔ چونی باہر گیا تو میں نے بالغ سے کہا کہ گردھاری کا کامنی سے کوئی چکر تو نہیں تھا؟ اس نے تصدیق کی کہ ایسا ہی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب کامنی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو گردھاری میرے پاس آتا تھا تو اس کا کامنی سے چکر چل رہا تھا، وہ کامنی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کامنی کے ماں باپ شاید گردھاری کو رشتہ نہ دیتے کیونکہ وہ کرتا کرواتا کچھ تھا ہی نہیں، بس ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے۔ کامنی کو بھی اس چیز کا پتہ تھا، لیکن وہ اسے ہر حال میں قبول کرنے پر تیار تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے بے بس تھی۔ انہی دنوں اس کے لیے شرما کا رشتہ آیا اور کامنی کی شرما سے شادی کر دی گئی۔ شادی سے پہلے گردھاری اور کامنا کے تعلقات میاں بیوی جیسے رہ چکے تھے، اور گردھاری نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کہاں کہاں کدھر کدھر چوری چھپے ملتے ہیں۔ جب کامنی یہاں سے رخصت ہو کر گئی تو گردھاری نے بھی یہاں آنا جانا بہت کم کر دیا۔ وہ اب زیادہ ہاتھ پیر مارنے لگا تھا اور بے تحاشا شراب پیتا، اور آدمی کو تو مارنا ایسے ہی سمجھتا تھا جسے مکھی مارتی ہو۔ بالک کہنے لگا کہ گردھاری اس علاقے میں نہیں ہے، ہم خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ چونکہ گردھاری کا رشتہ دار ہے اس لیے مجھے یہاں سے روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ گردھاری گرفتاری سے بچا رہے، لیکن وہ قسمیں کھانے لگا کہ گردھاری یہاں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بتائے کہ گردھاری کہاں مل سکتا ہے، تو وہ چپ ہو گیا۔ میں نے بھانپ لیا کہ لوہا اس وقت گرم ہے۔ میں نے اسے مزید گرم کرنا شروع کر دیا اور اس کے گھر میں مجھے خاصی احتیاط کرنا پڑی کہ کہیں اس کی چیخوں سے ارد گرد والے گھروں کے لوگ نہ جاگ جائیں، یا پھر اس کے گھر والے ہی چھپ کر شور مچا سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اسے اتنی زیادہ پھیٹی نہیں دی، لیکن وہ اتنی سی پھیٹی میں ہی مان گیا۔ کہنے لگا کہ اسے گردھاری کا پیغام ملا ہے کہ وہ بہت مشکل میں ہے اور میں اس کے چھپنے کی جگہ کا کوئی انتظام کروں۔ میں آج صبح اسی کام کے لیے ادھر ادھر جانے والا تھا کہ تم لوگ یہاں میرے گھر آ گئے ہو۔ لگتا ہے تم لوگ ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور وہ تم سے ہی چھپتا پھر رہا ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ کیوں چھپتا پھر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو اس نے نہیں بتایا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ جس طرح کے کام کرتا ہے اسے چھپنے کی ضرورت آ گئی ہوگی۔ وہ پھر بتانے لگا کہ اس کے پاس جو آدمی پیغام لے کر آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ گردھاری کے لیے جب تک چھپنے کا کہیں انتظام نہیں ہو جاتا وہ چونی کے باغ میں ہوگا۔ بالک رام کی یہ بات سن کر میرا وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ ہم یہاں پر جھک مار رہے تھے اور وہ گردھاری چونی لال کے باغ میں چھپا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی وہاں سے واپسی کے نکلنے کا سوچا۔ اب مشکل یہ تھی کہ بالغ رام کا کیا کروں؟ اگر اسے چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ تو ہم سے پہلے ہی گردھاری کو خبردار کر دے گا۔ اس کو ساتھ کیسے لے جاتا؟ پھر مجھے کبیر خان کا خیال آیا۔ میں نے چونی لال کو کہا کہ وہ فوراً اسے کمرے میں لے کر آئے اور اسے کہے کہ وہ بالغ کے گھر کے دروازے پر ٹھہر جائے اور اندر نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے بالغ سے کہا کہ تم نے کل دوپہر تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم نکلے ہو تو میں واپس آ کر تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد چونی کبیر خان کو لے آیا۔ اس نے مجھے اندر آ کر بتایا کہ میں نے باہر جا کر اسے کہا ہے کہ تم بالغ رام پر نظر رکھنا کہ یہ کل دوپہر تک گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اسے ہمارے پیچھے تک نہ آنے دینا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں نے اندر واپس جا کر بالغ رام کو پھر ڈرایا دھمکایا کہ میں اور چونی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر ہم روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم 1-2 جگہ بھی رکے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن خیر گزری کوئی نہیں آیا۔ کبیر خان وفاداری نبھا رہا تھا۔ ہم تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ اب دن بھی خاصا نکل چکا تھا۔ دوپہر ہونے سے ذرا ہی پہلے ہم واپس اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے تھانے جانے کی بجائے چونی کے لا باغ کا رخ کیا اور چونی لال کی کٹیا کے باہر ہم لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ چونی لال اور میں کوٹری کے اندر چلے گئے۔ میری توقع کے مطابق کوٹری خالی تھی۔ گردھاری یہاں نہیں آیا تھا، اس نے یہاں ہونا بھی نہیں تھا، وہ یہاں نہیں چھپا ہوگا۔ میں نے چونی لال سے کہا کہ وہ اس باغ میں کہاں ہو سکتا ہے؟ چونی لال کہنے لگا کہ جب یہ باغ نہیں تھا تو یہ خالی جگہ تھی، یہاں فصل بوئی جاتی تھی۔ اس زمین کے سابقہ مالک نے یہاں ایک کوٹا بنا رکھا تھا، یہ اب بھی ایک کونے میں موجود ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو اسی طرف چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گردھاری اگر یہاں تھا تو اسی کوٹے میں ہوگا۔ لیموں کے درختوں کے پیچھے تو وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ کوٹری سے باہر نکل کر ہم نے گھوڑے کوٹری کے اندر کیے اور دروازہ باہر سے بند کر کے
اس طرف روانہ ہو گئے جس طرف وہ کوٹھا تھا۔ باغ خاصا وسیع و عریض تھا۔ کافی دور جا کر مجھے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تالاب بھی نظر آنے لگا۔ اس کے ایک طرف کانوں کے اونچے اونچے جھاڑ بھی نظر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی بالکل وہ کوٹھا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے چونی لال کو آگے کیا اور خود اس کے پیچھے چل پڑا۔ کوٹھا بالکل سامنے آ گیا۔ ہم درختوں کی آڑ لے کر چلنے لگے۔ وہ جہاں کانوں کے جھاڑ اگے ہوئے تھے اس کے آخری درختوں کے درمیان خالی جگہ تھی۔ میں درختوں کے جھنڈ میں کھڑا ہو گیا اور چونی لال سے کہا کہ کانوں کے جھنڈ تک دوڑنا ہے۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے ہم نے راستہ طے کر لیا اور اب ہم کانوں کے جھنڈ میں تھے۔ ہم کچھ دیر وہاں ہلے جلے بغیر ہی رہے اور پھر بڑے ہی آہستہ سے اٹھ کر کوٹھے والے راستے کی طرف ہو لیے۔ اگر کوئی کوٹھے میں سے دیکھ بھی رہا تھا تو ہم اسے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ کانوں کے جھنڈ سے گھوم کر ہمیں دوسری طرف جانا تھا۔ یہاں آئے تو سامنے تالاب تھا جس کے کنارے پر کوٹھے کے دروازے تک کا راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ جگہ خطرناک تھی۔ اس پر چلتے ہوئے کوٹھے کے اندر سے ہمیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے چونی لال سے کہا کہ یہ راستہ بھی ہمیں دوڑ کر طے کرنا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ فکر نہ کریں، اس کوٹھے کا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اندر ہے تو نکل کے بھاگا بھی تو وہ کسی طرف سے نہیں جا سکتا، اسے اسی طرف آنا پڑے گا جس طرف سے ہم جا رہے ہیں۔ اس کی اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی میں نے بڑی تیزی سے یہ راستہ طے کیا اور دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ میں نے دروازے پر پاؤں کی ٹھوکر ماری پر دروازہ نہیں کھلا۔ کسی نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ہے جو اندر موجود ہے، اور گدھاری ہار کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ میں دروازے کی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چونی لال سے کہا کہ وہ دروازہ کھڑکائے۔ اس نے 2-3 مرتبہ دروازہ کھڑکایا لیکن کوئی بھی جواب نہ ملا۔ لیکن اندر سے کھٹراک ہوتا رہا۔ پتہ نہیں جو کوئی بھی اندر تھا وہ کس چکر میں تھا۔ شاید وہ کوئی ہتھیار تلاش کر رہا ہوگا جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہو۔ اسے زیادہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نے چونی لال کو اشارہ کیا کہ ہم اکٹھے ہی دھکے دیں گے۔ یہ پرانا دروازہ تھا، اکھڑ گیا۔ ہم اپنے ہی زور میں اسے ٹکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی ایک آدمی ہاتھ میں موٹا ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ لمبا قد، چوڑے چھانے، صحت مند بال، کھلے ہوئے چہرے پر ایک طرف پرانے زخم کا نشان جو کسی لڑائی بڑھائی کا ہی نتیجہ ہوگا۔ میں نے چونی لال کی طرف دیکھا۔ اس نے اس آدمی کی طرف بازو اٹھا دیا۔ یہی ہے گدھاری لال۔ گدھاری لال نے ڈنڈا گھما کر میری طرف پھینکا۔ اگر میں خبردار ہوشیار نہ ہوتا تو وہ ڈنڈا میرا سر پھاڑ دیتا۔ ڈنڈا پھینک کر وہ میری طرف لپکا۔ پھر اسے پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ زمین پر آ گرا تھا اور میرے ٹھڈے اس کے سارے ہی جسم پر برس رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تھانے میں گدھاری لال میرے سامنے بالکل منہ ہو چکا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، اور وہ جیسے کوئی بدماش سمجھتا رہا ہے، وہ اصل میں پولیس تھی۔ میں نے چونی لال کو بھی تھانے میں ہی رکھا اور شرما اور کامنی کو بالکل ہوا نہیں لگنے دی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ گدھاری کے ساتھی بھاگ جاتے۔ میں نے گدھاری ہار سے کہا کہ اب بھاگنے دوڑنے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ مجھے بتا دو کہ ساکشی کو تم نے کیوں قتل کیا ہے، ورنہ وہ ماروں گا کہ تم زندگی بھر کھٹیا سے کھڑے نہیں ہو پاؤ گے۔ اور یہ بھی جان لو کہ چونی لال مان چکا ہے کہ تم باغ میں ساکشی سے ملنے آتے تھے۔ صرف ساکشی سے نہیں، کامنی سے بھی، اور کامنی سے تمہاری بہت پرانی دوستی ہے، گاؤں کے زمانے والی۔ جھوٹ بولو گے تو تمہارے بھائی مالک رام کو تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ تم نے اور کامنی نے مل کر ساکشی کو قتل کیا ہے۔ سوچ لو، تم نے ہڈیاں توڑوانی ہیں یا پھر صحیح بات بتانی ہے۔ صبح تک کی مہلت دیتا ہوں میں تمہیں۔ اس کے بعد میں نے گدھاری یار کو حوالات بھیج دیا اور سپاہی کو ہدایت کی کہ اس کی سختی سے نگرانی کرنا۔ رات آرام کر کے صبح تازہ دم ہو کر میں تھانے آیا تو آتے ہی گدھاری یار کا پیغام ملا کہ اس نے بات کرنی ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کرسی پر بٹھا کر کانسٹیبل سے کہا کہ اس کا بیان لکھ لو۔ مجھے یقین تھا کہ گدھاری یار اب سب کچھ بکنے والا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جتنی دیر بولتا رہا مجھے ایسا لگا کہ میں شاید کسی اور ہی دنیا کی کہانی سن رہا ہوں۔ ایک انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ بولتے وقت گدھاری مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ کامنی سے میرے تعلقات بہت پرانے ہیں، اس وقت سے جب وہ میرے گاؤں میں تھی۔ اگر میں آوارہ اور بدماش نہ ہوتا تو آج وہ میری گھر والی ہوتی، لیکن کامنی کے ماں باپ نے مجھ جیسے بیکار سے اس کی شادی کرنے کی بجائے شرما جیسے دولت مند والے بوڑھے کو داماد بنا لیا۔ کامنی نے یہاں آنے سے پہلے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ مجھ سے ملتی رہے گی، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی، اور میں یہاں اس کے گھر میں ملاقاتیں کرتا رہا۔ ہم ساکشی کو اس کی سہیلی کے گھر بھیج دیتے
اسے شک ہونے لگا تو ہم نے باغ میں شیطانی کھیل شروع کر دیا۔ ایک دن کامنی آئی تو کہنے لگی کہ ساکشی کو ہم پر شک ہو گیا ہے، وہ شاید اپنے باپ کو بتا دے گی۔ ہم اس کا حل سوچتے رہے، پھر اس کا حل بھی کامنی کے دماغ میں آ ہی گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ساکشی کو قابو میں کروں، اس پر ڈورے ڈالوں اور اسے خراب کر دوں، پھر وہ میری مطیع ہو جائے گی اور ہمارا راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ میں نے کامنی کے مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ مجھے توقع کے خلاف ہی کامیابی ہوئی۔ ساکشی پھسل گئی اور اپنی سوتیلی ماں کی راہ پر چل نکلی۔ ہم دونوں ہی چونی لال کی کٹیا میں آ جاتے۔ چونی بیچارہ تو نوکر تھا، وہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ پھر وہ بات ہو گئی جس کا ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کریں گے کیا؟ ساکشی نے کہنا شروع کر دیا کہ میں جلد اس سے شادی کر لوں ورنہ وہ بدنام ہو جائے گی اور اسے اپنے باپ کو میرا نام بتانا پڑے گا۔ میں نے کامنی سے بات کی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر یہ طے ہوا کہ ساکشی کو ختم ہی کر دیا جائے۔ میں نے اس کام کے لیے چونی لال کی کٹیا استعمال کی۔ اس رات وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پہلے ساکشی کو اس کے گھر سے لایا اور کامنی کو بتا کر آیا تھا کہ آج رات اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ تم شرما کو خیال نہ ہونے دینا کہ ساکشی گھر سے غائب ہے، کہہ دینا کہ کسی سہیلی کے گھر ہوگی۔ اس رات چونی لال نے باغ میں پانی لگانا تھا اور کافی رات تک اس کا کام تھا۔ ساکشی اس جھونپڑے میں آ کر مجھ سے پھر تقاضا کرنے لگی کہ میں اس کا خیال کروں، وہ کیا کرے گی؟ اور اسی رات میں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے میں وہاں سے سیدھا اڈے کی طرف چلا گیا جہاں وہ خانقاہ ہے اور جہاں شاید آپ نے چھاپا مارا تھا، ورنہ ہمارا خیال تھا کہ یہ کسی ہمارے ہی بندے کا کام ہے۔ لیکن جب چونی لال وہاں سے غائب ہوا تو ہمیں شک ہو گیا کہ معاملہ خراب ہے۔ میں یہاں آ گیا، مجھے یقین تھا کہ مجھے تلاش کرنے والے یہاں آنے کی بجائے کسی اور جگہ جائیں گے۔ میرے یہاں آنے کا صرف اور صرف بالک رام کو ہی پتا تھا۔ میں نے اپنے اڈے کا ایک آدمی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا تھا۔ گردھاری کے بیان سے پتہ چلا کہ کامنی کو اس قتل کی کیوں پرواہ نہ تھی اور وہ اس معاملے سے جان خلاصی کروانا کیوں چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے چونی لال پر شک ظاہر کر کے مجھے اس کے پیچھے لگانا چاہتا۔ وہ بڑی خطرناک ناگن عورت تھی جس نے اپنے سفلی جذبات کے لیے سوتیلی بیٹی تک قتل کر دی تھی۔ گردھاری کے اس اقبالی بیان کے بعد مجھے ملزم ساتھی کے طور پر کامنی کو بھی گرفتار کرنا تھا۔ میں نے گردھاری کو حوالات میں واپس بھیج کر اس پر پہرا لگا دیا اور خود ایک سپاہی کو لے کر کامنی کو گرفتار کرنے چل پڑا۔ شرما گھر پر ہی تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ میں کامنی کو لینے آیا ہوں۔ شرما کی تو بہت بری حالت ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ بہرحال میں نے اسے پوچھ کر تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ وہ رونے لگ گیا اور اسی طرح روتے روتے کامنی کو لے آیا۔ وہ دونوں اکٹھے ہی میرے ساتھ تھانے آ گئے۔ کامنی بڑی ہوشیار نکلی۔ وہ ہر بات سے انکار کرتی جاتی اور خاوند کو بار بار کہتی کہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گردھاری کو تمہارے سامنے لاتا ہوں، شاید اس طرح تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ گردھاری کا نام سن کر اس کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے سب کچھ مان لیا ہے۔ شرما روتا پیٹتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے کامنی کو بھی بند کر دیا۔ چالان تیار کرنے میں مجھے کافی دن لگ گئے۔ آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا تھا۔ صرف ایک کمزوری تھی کہ کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ صرف چونی لال گواہ تھا۔ گردھاری اور ساکشی اس کی جھوپڑی میں ملتے ہیں، لیکن اس سے ثابت یہ نہیں ہوتا تھا کہ قاتل بھی گردھاری لال ہے۔ اگر وہ عدالت میں مکر جاتا یا پھر چونی لال مکر جاتا، اور واقعی عدالت میں یہی کچھ ہوا۔ گردھاری اور چونی لال دونوں ہی اپنے بیانات سے پھر گئے اور گردھاری کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا تھا۔ یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ پھر قدرت کا اندیکھا ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس مرتبہ جگہ پھر وہی تھی، چونی لال کی کوٹری۔ چونی لال اس لیے مکر گیا تھا کہ وہ جاتا کہاں، اس کی نوکری بھی جاتی اور وہ جیل بھی چلا جاتا۔ اس نے اپنی جان بچائی تھی۔ کامنی نے شرما کو یقین دلایا کہ اس کے خلاف کیس غلط تھا، ورنہ اسے عدالت نہ چھوڑتی۔ اس پر صرف بہتان لگایا گیا۔ شرما بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور گردھاری نے باغ والے کوٹے میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ چونی لال نے اپنی جان چھڑائی تھی، لیکن وہ اندر سے بے چین تھا۔ شاید اسے ضمیر مار دے رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جاتا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا۔ اس نے بتایا کہ گردھاری اور کامنی کا شیطانی کھیل جاری ہے اور اب تو شرما کو بھی اس کا علم ہو چکا ہے، لیکن اب وہ کرے کیا؟ اس کا تو گھر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ دونوں کو روک سکے۔
ایک دن چونی لال میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اس نے ساکشی کا بھوت دیکھا ہے۔ مجھے خیال ہے کہ چونکہ یہ ہندو ہے اور اسی لیے یہ اس طرح کی چیزوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ دوسرے، اسے اندر سے ضمیر کی مار پڑ رہی ہے، اس لیے اسے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہوں گی۔ لیکن وہ مجھے یقین دلاتا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں کسی وقت فارغ ہوتا تو وہ آ جاتا، تو میں بھی اس کی یہ قصہ کہانی سننے بیٹھ جاتا۔ ساکشی کے بھوت والی بات بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن ایک مسلمان کے طور پر میں مانتا ہوں کہ اس مخلوق کا وجود ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ان کے وجود کا ذکر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ بھوت ہیں یا بدرو وغیرہ، اس طرح انتقام کے طور پر انسانوں کی جان لیتے ہیں، اس بات پر تو کوئی اب عالم ہی روشنی ڈال سکتا ہے۔ لیکن چونی لال بہت ہی خوفزدہ تھا، اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس نے سفید کپڑوں میں ایک روح یا پھر بدرو کو اپنی جھونپڑی کے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھا ہے، جس کا سر اور منہ خون کے رنگ سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دو راتوں کا چونی لال کا کہنا تھا کہ کسی نے سوتے ہوئے اس کی چارپائی بھی الٹا دی تھی۔ اس نے وہ راتیں باہر درختوں کے نیچے گزار دیں، اب تو وہ دن رات کٹیا سے باہر چارپائی بچھاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد چونی لال آیا تو اور بھی زیادہ خوفزدہ تھا۔ کہنے لگا کہ وہ کوٹری کے اندر سے کوئی چیز لینے گیا تو اس کے سامنے مٹی اٹھانے والی ٹوکری ہوا میں اڑنے لگی اور دیوار کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ بدرو سے کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ تم نے تو ساکشی کو نہیں مارا تھا۔ ماننے والے تو کامنی اور گدھاری ہیں، تم ان پر نظر رکھو کہ بدرو انہیں تنگ کرتی ہے یا نہیں۔ اسے میری بات کا حوصلہ ہوا اور وہ چلا گیا۔ 2 دن بعد آیا تو کافی مطمئن تھا، کہنے لگا کہ ابھی سے بدرو نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب گدھاری اس کوٹے میں نہیں سوتا، بلکہ وہ بھی باہر درختوں کے نیچے آ گیا ہے، اور مجھے وہ کہتا ہے کہ وہ جلدی یہاں سے چلا جائے گا۔ میرے پوچھنے پر گدھاریا نے بتایا کہ کوئی چیز اسے تنگ کرنے لگی ہے۔ ایک دن پانی پینے والی گڑوی اڑتی ہوئی آئی اور اس کی کمر پر بڑی زور سے لگی، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے چونی لال سے کہا کہ فکر نہ کرو، اب وہ بدرو خود ہی گدھاریال سے نپٹ لے گی۔ میرے پوچھنے پر چونی لال نے کہا کہ کامنی اب بہت کم آتی ہے، وہ اور گدھاریال نہ کوٹے میں جاتے ہیں اور نہ ہی میری جھونپڑی میں، بلکہ باہر درختوں کے اب نیچے بیٹھتے ہیں۔ بدرو والے معاملے سے میری دلچسپی بہت بڑھ گئی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب قدرت کس طرح ان بدکاروں کو اپنے انجام تک پہنچاتی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بننی کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا، اور اس میں بدرو ایک وسیلہ بن چکی تھی۔ چونی لال بھی باہوش آدمی تھا اور گدھارے حال بھی چھٹا ہوا بدماش، اور وہ دونوں ہی ہر بات اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی لیے یہ تو ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مغالطے میں ہو، جو آدمی چارپائی پر لیٹا ہو اور نیند کھلے چارپائی الٹی ہوئی ہو اور اس کے اوپر پڑی ہوئی ہو، یا پھر گڑوی اڑ کر اس کی کمر میں لگے، تو یہ بات نظر کا دھوکہ نہیں ہو سکتی۔ چونی لال اس دن کے بعد کئی مرتبہ میرے پاس آیا اور ہر بار کوئی نہ کوئی واقعہ یا قصہ سنا چاہتا، جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ بدرو اب زیادہ غصے میں اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگی ہے۔ چونی لال نے بتایا کہ ایک رات گدھاریار ہمت کر کے کوٹھے کے اندر سو گیا، اور اندھیرا گھیرا ہوتے ہی چونی لال نے دیکھا کہ وہ چیخیں مارتا ہوا باہر آ گیا اور سیدھا درختوں کے نیچے چونی لال کی چارپائی کے پاس آ کر گر گیا۔ چونی لال نے اسے پانی پلایا۔ اس کی آواز ٹھیک ہوئے تو چونی لال کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے ایک سفید کپڑوں والی عورت کوٹھے کے اندر دیکھی ہے، جس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، اور وہ اسے چارپائی سے اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اسے اس بدرو نے چونی لال کو تنگ کرنا چھوڑ دیا اور گدھاری حال کی جان عذاب میں ڈال دی۔ عدالت سے بری ہونے کے 1 ماہ بعد کا ہی واقعہ ہے۔ ایک دن چونی لال میرے پاس آیا، وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ رات بھر سویا نہیں، اس کی کوٹری میں سے بڑی عجیب و غریب آوازیں آتی رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کہیں اور نوکری دلا دیں، میں ایک باغ میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں شرما کی نوکری چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میں اس کا بندوبست کر دوں گا، اگر نہ ہو سکا تو تم اپنے گاؤں واپس چلا جانا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر باغ میں واپس بھیج دیا۔ دراصل میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ باغ سے چلا جائے، کیونکہ میں بھی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ گدھاری کا بدرو حشر کیا کرتی ہے۔ چونی لال تو خیر چلا گیا، لیکن ایک دن چھوڑ کر پھر آ گیا۔ اس بار وہ سخت بری حالت میں تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، حلق بھی خشک ہو رہا تھا، اس سے میں سے بڑی مشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ اکلا اکلا کر بول رہا تھا جیسے بڑی ہی خوف کی حالت میں ہو۔ صبح کا وقت تھا اور میں بھی تھانے آیا ہی تھا۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ جاؤ اسے پانی پلاؤ۔ چونی لال نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، اسے پانی نہیں پینا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں جلدی اس کے ساتھ چلوں۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر بات کیا ہے۔
میں نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھو چلو. ہم تھانے سے نکل آئے اور تھوڑی دور جا کر چونی لال کا رخ باغ کی طرف ہو گیا. وہ مجھے اسی طرف لے جا رہا تھا. ہم باغ میں آئے تو میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کوٹری کی طرف لے جائے گا، لیکن وہ مجھے تالاب کی طرف لے گیا جہاں کوٹھا تھا. تالاب کے کنارے کانوں کے جھنڈ سے جہاں پیلے لیموں کے درختوں کی قطاریں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں درختوں کے درمیان ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر کوئی لیٹا ہوا تھا. چونی لال چارپائی سے تھوڑی دور رک گیا اور مجھے آگے جانے کا اشارہ کیا. جب میں ذرا قریب ہوا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. چارپائی سے تھوڑا سا ادھر زمین پر ایک آدمی اوندھے منہ گرا پڑا تھا. اس کے منہ کی ایک سائڈ بھی زمین پر لگی ہوئی تھی. میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا. ایک نظر دیکھنے سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ مر چکا ہے. اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا جیسے کوئی اندرونی چوٹ لگی ہو. میں نے اسے دھکا دے کر سیدھا کیا. اس کا چہرہ دیکھا تو میں سن ہو کر رہ گیا. یہ گدھاری لال تھا. میں 1-2 منٹ تک اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر چارپائی کی طرف بڑھا. مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا. یہ کامنی تھی. اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور گردن ایک طرف کو ڈھل کی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے اور مٹھیاں بند تھیں جیسے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہوئے مری تھی. میں وہاں سے ہٹ کر چونی لال کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ہے یہ سب. وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوف سے رونے لگا. میں نے اسے کافی تسلی دی، جس کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا. اس کی آواز اب بھی لرز رہی تھی. کہنے لگا، رات کو مجھے کوٹری سے بڑی عجیب آوازیں آنے لگیں. میں تو خوف کے مارے سو ہی نہیں سکا. آدھی رات کے قریب میری کوٹری سے آوازیں آنا بند ہو گئیں. پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگا. یہ دھاریہار کے کوٹھے کی طرف نظر اڑ گئی. دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. پتہ نہیں کیوں میں اٹھ کر ادھر ہی چلا گیا، لیکن تالاب تک جاتے ہی رک گیا کیونکہ جہاں درخت ختم ہوتے ہیں وہاں عجیب تماشا شروع ہو رہا تھا. میرے سامنے گدھاری تھا اور کوئی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے گدھاری ادھر ادھر دوڑنے لگا جیسے کسی چیز سے بھاگ رہا ہو، لیکن جس چیز سے وہ بھاگ رہا تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. پھر گدھاری یار رک گیا جیسے اسے کسی نے پکڑ لیا ہو. اس نے اپنا سر نیچے کر لیا جیسے وہ سر کو کسی سے بچا رہا ہو اور کوئی اس کے سر پر سوار ہو رہا ہو. ساتھ ساتھ اس کی شقیں بھی آنے لگیں. پھر اس نظر نہ آنے والے نے گدھاری کو زمین سے اٹھایا اور پھر نیچے دے مارا. گدھاری یار نے بڑی زوردار چیخ ماری، پھر خاموش ہو گیا. اس کی آخری چیخ سے پہلے اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی تھی. جو چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ آواز عورتوں جیسی تھی. خوف نے میرے پیر پکڑ لیے. میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن بھاگ ہی نہیں سکتا تھا. میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں زمین پر گر گیا، لیکن لیٹے رہنے کی بجائے اٹھ کر بیٹھ گیا. لگتا تھا کہ میرے آواز گم ہونے لگے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ چیخیں مارنے والی عورت تھی جو ایک چارپائی سے اچھلی اور پھر اسی چارپائی پر گر گئی. پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا. جب ہوش آیا تو میں وہاں سے بھاگ کر سیدھا آپ کے پاس آ گیا تھا. کامنی کی لاش میں نے شرما کے حوالے کی اور گردھاری کی لاش لے جانے کے لیے بالک رام کو بلوا لیا. اس کے بعد کاغذی کارروائی ہوئی جو آپ کے لیے قطعی دلچسپی نہیں رکھتی ہوگی. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ اندھے کی قوت کون تھی جس نے گدھاری اور کامنی کو اس طرح ختم کر دیا. چونی لال کا کہنا تھا کہ یہ ساکشی تھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی تھی. وہ تھی برائی کا انجام، جو کہ برا ہی ہوا تھا.